إله إلا الله لا إله إلا الله. جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ حیض کے اقل اور اکثر کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول حدیث کے خلاف ہے۔ کامل ابن عدی میں حدیث آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیض ثلاثۃ و اربعۃ و خمسۃ و ستۃ و سبعۃ و ثمانیۃ و تسعۃ و عشرۃ فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدت حیض کی متعین ہے، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس لیے جمہور کا قول راجح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا قول مرجوح ہے۔ چلیے جی ہاں حضرت علی اور حضرت شریح سے منقول ہے کہ عورت جب بینہ لے آئے اپنے گھر والوں سے، بتانا میں نے خواص، گھر کے خاص آدمیوں کی طرف سے جو دین کے لحاظ سے پسندیدہ ہیں، جو دین کے لحاظ سے پسندیدہ ہیں، انہا حاضت، کہ اس کے 3 حیض پورے ہو گئے ہیں ایک ہی مہینے میں صدقت، تو اس کی تصدیق کر دیں گے، لیکن یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، حدیث میں اس کے خلاف ثابت ہے۔ 3 دن سے 10 دن تک حیض ہوتا ہے۔ جی ہاں اور پھر 15 دن طہر کی مدت کم از کم ہے، اس لیے 15 اور 3 18 دن میں ایک حیض پورا ہوتا ہے، پھر دوسرے 18 دن میں دوسرا حیض، تیسرے 18 دن میں تیسرا حیض۔ جی ہاں اس لیے 2.25 مہینے سے کم عدت نہیں ہو سکتی، عدت 3 حیض ہوتی، تو 2.25 مہینے سے کم عدت نہیں ہو سکتی۔ یہ ان دونوں حضرات کی اپنی رائے ہے، اپنا اجتہاد ہے۔ چلیے جی حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے تھے کہ اس کے حیض وہی شمار ہوں گے جو پہلے تھے، یعنی عدت سے پہلے جو عادت تھی اسی کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ 3 حیض ہوں گے تو پھر عدت ختم ہوگی، اس سے پہلے وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ چلیے وبہ، ان کا بھی یہی قول ہے۔ چلیے
یوں ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ حیض 15 دن تک بھی ہو سکتا ہے. چلیے جی معتمر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے پوچھا ایک عورت کے بارے میں جو خون دیکھتی ہے اپنے حیض کے بعد، حیض تو 5 دن، اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے، تو فرمایا النساء عالم بذالک، عورتیں اپنی عادت کو جانتی ہیں، بس وہ عادت کا لحاظ کر لیں، اس کے مطابق عدت گزار لیں. چلیے جی فاطمہ بنت ابی حبیش نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے استحاضہ آتا رہتا ہے، میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ استحاضے کے زمانے میں بھی نماز چھوڑ دیا کروں؟ تو میں نہیں، یہ تو دم عرق ہے، یہ تو دم عرق ہے جو زیادہ آ رہا ہے، یہ دم عرق ہے، لیکن چھوڑ دیا کرو نماز اتنے دنوں میں صرف جو تمہیں پہلے حیض آتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو. باب سے مناسبت یہ ہے کہ قدر الایام تو فرما دیا، نماز چھوڑ دیا کرو، ایام کی مقدار اس قدر کی تعیین نہیں فرمائی کہ 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن، تعیین نہیں فرمائی. معلوم ہوا کہ حیض کے ایام کی کوئی تعیین نہیں ہوتی. اس مناسبت سے اس روایت کو یہاں لے آئے کہ قدر ایام فرما دیا، قدر کا مستاق نہیں بتایا 3 دن یا 4 دن یا 5 دن. اس لیے حیض کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے. چلیے جی ہاں اگر ایام حیض کے علاوہ طہر کے زمانے میں بھی کوئی رنگ نظر آئے، میلا رنگ یا زرد رنگ، لیکن ابھی مدت ادنا طہر کی پوری نہ ہوئی ہو، 15 دن ابھی نہ ہوئے ہو، 15 دن ادنا مدت ہوتی ہے طہر کی، 15 دن نہ ہوئے ہوں تو پھر اس تھوڑے بہت خون کو کچھ نہیں شمار کریں گے، کچھ نہیں شمار کریں گے. جی ہاں فی غیر ایام الحیض، فی غیر ایام الحیض سے تعارض کا جواب دے دیا. تعارض ہوتا ہے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ جب عورتیں ڈبیا میں بند کر کے بچوں کے ہاتھ روئی بھیجا کرتی تھی کہ ہم غسل کر لیں، ہم غسل کر لیں، تو فرمایا کرتی تھی لا تعجلنا،
حتی ترین القصۃ البیضاء، جلدی نہ کرنا جب تک کہ سفید پانی نہ دیکھ لو۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زرد رنگ اور میلا رنگ یہ حیض میں داخل ہے، اور یہاں ام عطیہ کی روایت آ رہی ہے کہ ہم زرد رنگ کو اور میلے رنگ کو حیض نہیں شمار کرتی تھی۔ تو یہ تو تعارض ہو گیا، یہ تو تعارض ہو گیا۔ ام عطیہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زرد رنگ اور میلے رنگ کو ہم حیض نہیں شمار کرتی، اور مائی عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض میں داخل ہیں یہ سب رنگ۔ تعارض ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، فی غیر ایام الحیض، ام عطیہ کا جو قول ہم نقل کر رہے ہیں اس باب میں، یہ حیض کے دنوں کے علاوہ ہے۔ طہر شروع ہو چکا ہو، ابھی ادنا طہر پورا نہ ہوا ہو، اس میں کوئی زرد رنگ یا خاکی رنگ نظر آ جائے تو وہ حیض نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ادنا طہر پورا نہیں ہوا۔ اور مائی عائشہ صدیقہ کا جو قول ہے وہ حیض کے دنوں کا ہے، یہ طہر کا دنوں، یہ طہر کے دنوں کا ہے، وہ حیض کے دنوں کا ہے، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ جمہور اسی کے قائل ہیں کہ ادنا طہر اگر پورا نہیں ہوا تو اس زمانے میں تھوڑا بہت کوئی رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کو حیض نہیں شمار کریں گے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کوئی نہیں، تھوڑا سا بھی آئے، زرد رنگ کا ہے یا خاکی رنگ کا ہے، سب حیض ہے، وہ یہ فرماتے۔ لیکن ان کا قول اس پر محمول کیا گیا ہے کہ ان کو حضرت ام عطیہ والی روایت نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ یہ کہتے تھے، اگر پہنچ جاتی تو یہ نہ کہتے۔ چلیے چلیے جی استحاضہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دم عرق ہوتا ہے، استحاضہ دم عرق ہوتا ہے، یہ مقصد ہے اس باب کا۔ استحاضے کی تفصیل آپ ابو داود میں پڑھ چکے ہیں، 7 بحثیں جہاں بتائی تھیں اس میں یہ تفصیل بھی تھی۔ چلیے جی ام حبیبہ کو 7 سال تک استحاضے کی تکلیف رہی، پوچھا تو فرمایا کہ غسل کر لیا کرے، یہ تو دم عرق ہے۔ تو آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ جب عادت پوری ہو جائے تو ایک دفعہ غسل کر لیا کرے، لیکن ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیتی تھی، یا تو استحباباً یا وہ معنی یہ سمجھی کہ مقصد ہے کہ ہر نماز میں غسل کرو وجوباً۔ تفصیل گزر چکی ہے
ابو داود میں. چلیے جی ہاں. طواف افاضہ جو فرض ہے حج میں وہ تو کر چکی ہے. کر لیا حج؟ نہیں کر لیا. طواف افاضہ جو فرض ہے 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے وہ تو کر چکی ہے. وہ تو فرض ہے. اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں. وہ کر چکی ہے. اب جب واپس آنا ہو تو پھر طواف وداع کیا جاتا ہے جو کہ واجب ہے. لیکن حائضہ اس سے مستثنا ہے. اگر طواف افاضہ کر لیا تھا، فرض طواف تو کر لیا تھا، اس کے بعد حیض آ گیا، اب قافلہ جا رہا ہے واپس، یہ ٹھہر نہیں سکتی، تو کیا کرے؟ حیض میں تو طواف وداع ہو نہیں سکتا. تو یہ مسئلہ بیان فرما دیا. اس کے لیے معافی ہے. اگر قافلہ جا رہا ہے تو چلی جائے، طواف وداع اس کو معاف ہے. چلیے جی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صفیہ بنت حیی کو حیض آ چکا ہے. فرمایا یہ تو ہمیں روک دے گی. کیا اس نے طواف زیارت نہیں کیا جو فرض ہے؟ کہا کہ وہ تو کر لیا تھا. کہا کہ پھر کوئی بات نہیں، طواف وداع نہ کرے، وہ معاف ہے. چلیے جی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رخصت دی گئی ہے حیض والی عورتوں کو کہ وہ چلی جائیں جب حیض آ جائے، طواف وداع نہ کرے. لیکن ابن عمر کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. وہ شروع میں یوں کہا کرتے تھے کہ نہ جائے، طواف وداع کر کے جائے. لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کے لیے معافی ہے. اگر قافلہ جا رہا ہے تو چلی جائے. پھر میں نے خود سننا ابن عمر سے کہ فرماتے تھے چلی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو رخصت دے دی ہے. چلیے جی ہاں. اس باب کی غرض کیا ہے؟ اس کی 3 تقریریں ہیں. کتنے نئے آنے والے صاحب؟ ہاں 3 تقریریں. آپ نے تو ابھی یاد کر لیا، کل کیا یاد کر. 3 تقریریں ہیں نئے آنے والے صاحب. اتنی دیر کہاں رہے؟ 20 منٹ گزر گئے. شہر ہے ہاں، جلدی چلا کرو نا، راستے میں دیر ہو جائے، ٹریفک تو ہوتی ہے. 3 تقریریں. ایک یہ ہے کہ امام بخاری
رحمہ تعالی یا رنگوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رنگ استحاضے کی نظر آ جائیں تو استحاضہ سمجھ لے۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ طہر سے مراد یہاں طہر حقیقی ہے، بالکل کوئی خون نہ ہو، چاہے 1 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے، ٹھیک، تو بس وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے۔ جی ہاں جی ہاں جی، یہ مراد ہے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ استحاضہ کے دنوں میں خاوند اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ استحاضے میں ہم بستری نہیں کر سکتا، صرف زنا کا خوف ہو، خطرہ ہو، بڑی مجبوری ہو تو پھر کر سکتا ہے، عام حالات میں نہیں کر سکتا۔ اس عالم کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے، جب چاہے استحاضے میں ہم بستری کر سکتا۔ یہ تیسرا قول ہے، غرض میں یہی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے حضرت ابن عباس کا قول نقل کر دیا۔ کیا پڑھیے؟ جی ہاں، طہر دیکھے تو غسل کر لے اور نماز پڑھے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے طہر دیکھے، اور خاوند بھی اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، جبکہ نماز پڑھنی شروع کر دے، کیونکہ الصلاۃ اعظم، نماز کا درجہ بڑا ہے۔ جب نماز پڑھنی جائز ہو گئی تو ہم بستری کرنی بھی جائز ہو گئی۔ نماز بھی پاکی میں پڑھی جاتی ہے، ہم بستری بھی پاکی میں ہوتی ہے۔ چلیے جی ہاں، جب بھی خون حیض کا آئے تو نماز چھوڑ دو، جب وہ دن پورے ہو جائیں تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ چلیے جی ہاں، 2 غرضیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفاس والی عورت مر جائے اگر نفاس میں تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ ناپاک ہے لیکن نماز جنازہ پھر بھی پڑھی جائے گی۔ دوسری غرض یہ ہے کہ اگر نفاس والی عورت فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھتے وقت امام بالکل درمیان میں چارپائی کے کھڑا ہو، تاکہ کچھ نہ کچھ ستر ہو جائے، ستر ہو جائے۔ جگہ بتانی مقصود ہے کھڑے ہونے کی۔ یہ 2 غرضیں۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ باب تو چل رہے ہیں حیض کے، تو یا نفاس کا مسئلہ کیوں شروع کر دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حیض و نفاس ایک ہی چیز ہیں، حیض و نفاس ایک ہی چیز ہے۔ بچہ دانی میں جو خون ہوتا ہے، حمل نہ ہو تو وہ ہر مہینے نکلتا رہتا ہے، 5 دن 6 دن 5 دن 6 دن۔ حمل ہو جائے تو وہ بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اگر خون پیٹ میں ہے، بچہ دانی میں ہے، تو وہ نکل جائے گا بعد میں، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اسی لیے نفاس اور حیض ایک ہی چیز ہے۔ تو حیض کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ہی نفاس کا بھی کر دیا،
کوئی حرج نہیں ہے، نفاس کا بھی یہی حکم ہے، حیض کا بھی یہی حکم۔ حیض میں عورت فوت ہو جائے تو پھر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے، پھر بھی چارپائی کے درمیان میں کھڑا ہوگا امام تاکہ پردہ ہو جائے۔ چلیے یہ ایک عورت مر گئی بطن میں، یعنی بچے کی پیدائش جو بطن سے ہوتی ہے اس کے بعد مر گئی، تو اس پر نماز پڑھی اور کھڑے کہاں ہوئے؟ درمیان میں، چارپائی کے درمیان، عورت کے درمیان۔ چلیے یہ تتمہ ہے ما قبل کا۔ اس میں بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ حائضہ اور نفسا یہ ذات کے لحاظ سے پاک ہوتی ہیں، اس لیے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ عارضی طور پر حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، ان کی ذات تو پاک ہی ہے، اسے نماز جنازہ سے حیض و نفاس مانے نہیں ہیں۔ چلیے جی ہاں میں حائضہ تھی، حیض کی وجہ سے نماز نہ پڑھتی تھی، میں لیٹی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ کے سامنے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی اس کے سامنے میں لیٹی ہوئی تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی چٹائی پر خمرہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کے اوپر جو چادر تھی وہ مجھ پر بھی گرتی تھی، میں سامنے جو لیٹی ہوئی تھی، تو جیسے سامنے لیٹی ہوئی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی مر جائے تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی جنازے کی صورت تھی، میں سامنے لیٹی ہوئی تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جنازے میں بھی یوں ہی ہوتا ہے، جنازے میں بھی یوں ہی ہوتا ہے، مرنے والی لیٹی ہوئی ہوتی ہے چارپائی پر اور امام پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ چلیے تیمم اصل کے بعد خلف، غسل اور وضو اصل ہے، لیکن پانی نہ ملے تو پھر تیمم ہے۔ یہ خلیفہ ہے کس کا؟ وضو، غسل کا بھی اور وضو کا بھی۔ پہلے اصل کے احکام تھے، اب خلیفہ کے احکام۔ تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، شریعت کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں قصد کرنا پاک مٹی کو لأرکان مخصوصۃ، تاکہ ارکان مخصوصہ ادا کر سکے، چہرے پر اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر سکے، یہ شرعی تیمم ہے۔ چلیے چلیے
جی ہم نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بعض اسفار میں، یہاں تک کہ جب بیضا یا ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار گر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اس کی تلاش کے لیے، لوگ بھی ٹھہر گئے، پانی پر نہیں تھے۔ لوگ آئے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں، کہا کہ دیکھتے نہیں عائشہ نے کیا کیا آپ کی بیٹی نے؟ وہ ٹھہر گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، حالانکہ لوگ پانی پر نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی مشکیزوں میں پانی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے میری ران پر اور سو گئے تھے، تو آ کر کہا تو نے روک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو، حالانکہ وہ پانی پر نہیں ہے، ساتھ بھی پانی نہیں ہے، تو مجھے ڈانٹا ابا جان نے اور کہا جو کچھ کہہ سکتے تھے، مجھے ڈانٹا، برا بھلا کہا اور مجھے ہاتھ بھی مارا خاصرہ میں، یہ تہی کا، یہ کنارے پیٹ کے، اس کو خاصرہ کہتے ہیں، لیکن میں ہلی بھی نہیں کیونکہ نبی پاک سوئے ہوئے تھے میری ران پر۔ تو بہرحال جب صبح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پانی کے، تو حق تعالیٰ نے رحمت فرمائی، تیمم کی آیت نازل فرما دی، فَتَيَمَّمُوا، سب نے تیمم کر لیا جن کے پاس پانی نہیں تھا۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ ما ہی بأول برکاتکم، یہ پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسی برکت نازل ہو چکی ہے کہ آپ کی وجہ سے ساری امت پر آسانی ہو گئی، یہاں بھی آپ کی وجہ سے ساری امت پر قیامت تک کے لیے آسانی ہو گئی کہ پانی نہ ملے تیمم، پانی نہ ملے تیمم، کتنی آسانی، پہلے بھی ایسی آسانی ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ عفق کی طرف اشارہ ہے کہ سحری کے وقت اعلان فرمایا کہ ہم نے ابھی چلنا ہے، ہم نے ابھی چلنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو میں چلی گئی بول و براز کے لیے، دور نکل گئی، جب واپس آئی تو دیکھا میرا ہار نہیں ہے گلے میں پھر بھاگی ہار کی تلاش میں، کیونکہ بہت دور گئی تھی تو دور تک بھاگی گئی۔ جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، میں کپڑے کے کمرے میں بیٹھتی تھی، سمجھا کہ اندر بیٹھی ہیں، دو آدمیوں نے اٹھا کر وہ کمرہ ڈولی جسے کہتے اونٹ پر رکھ دیا،
سنجے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہلکا وزن تھا، قافلہ چلا گیا، میں پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں، تو میں وہیں بیٹھ گئی کہ آگے جہاں اتریں گے مجھے نہ پائیں گے، آدمی بھیجیں گے، ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے تو راستہ نہیں آتا۔ بیٹھی رہی، وہی مجھے نیند بھی آ گئی، سو بھی گئی۔ حضرت صفوان بن معطل یہ قافلے سے کچھ پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیز اٹھا لے، یہ پیچھے سے آ گئے، دیکھا کوئی آدمی ہے، قریب آئے تو چونکہ نیند میں کپڑا ہٹا ہوا تھا چہرے سے، پہچانیا یہ تو ہماری عائشہ صدیقہ ہے، کیونکہ پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا، یہ جو پڑھا تو مجھے جاگ آ گئی، میں اٹھ کر بیٹھ کے کپڑے ٹھیک کر لیے، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، آگے سے اونٹ کو پکڑا اور چل کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد قافلے سے مل گئے۔ اس واقعے کو عبداللہ بن ابی منافق نے بہت اچھالا کہ میں عائشہ صدیقہ قصدن ٹھہری ہیں، ان کے صفوان بن معطل سے کوئی برے تعلقات ہیں، پتہ نہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزارا ہے، پتہ نہیں کیا کرتے رہے۔ یہ بات پھیل گئی تو اسے تکلیف پہنچی، 1 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں چلا بھائی عائشہ صدیقہ، پھر پتہ چل گیا، روتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، یاد رکھو کوئی تہمت لگائے 4 گواہ لائے، نہیں لائے گا 80 کوڑے پڑیں گے، تو قیامت تک کے لیے تہمت لگانے والوں کا منہ بند کر دیا گیا۔ یہ آسانی ہو گئی، اب بلا دلیل کوئی تہمت لگا نہیں سکے گا، یہ بھی آسانی ہوئی تھی تمہاری وجہ سے، اب بھی آسانی ہوئی کہ ہار تلاش کرنے میں دیر ہو گئی، پانی نہیں تھا، آیت نازل ہو گئی تیمم کی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ بھی قیامت تک کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو آپ کو کوئی تکلیف تھوڑی بہت پہنچتی ہے، یہ ساری امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ساری امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ٹھیک؟ تہمت لگانے والوں کی زبان بند ہو گئی قیامت تک، اور اب وضو کی جگہ تیمم کی اجازت ہو گئی قیامت تک کے لیے، یہ تمہاری برکت ہے، تمہیں تکلیف پہنچی تو مسلمانوں کو آسانی مل گئی، یہ کہا۔ حضرت اسید بن حضیر نے، یہ پہلی برکت نہیں ہے اے بیٹی ابو بکر کی، پہلے بھی ایسی برکت ہو چکی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہم نے جب اونٹ کو اٹھایا تو اصبنا الاقدہ تحتہ، ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، ہار جاتے وقت کہیں گر گیا، اونٹ کے نیچے آ گیا، ہار بھی مل گیا۔ چلیے جی ہاں، فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں
جو مجھ سے پہلے نہیں دی گئیں۔ ایک تو نصرت بالرعب مسیرت شہر، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تبھی 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہے کہ میرا رعب اس پر پڑ جاتا ہے، میرا رعب پڑ جاتا ہے اس پر۔ یہ مجھے خصوصی نعمت دی گئی کہ جو مجھے ملنے کے لیے آتا ہے، کئی مہینے سفر کر کے جانا پڑتا تھا، ہوائی جہاز تو نہیں تھے کہ 2-2.5 گھنٹے میں یہاں سے جدہ جا پہنچے۔ اس وقت تو سفر کے لیے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جو لگ جاتے تھے۔ تو جب 1 مہینے پر کوئی پہنچتا ہے تو میرا رعب اس پر پڑ جاتا ہے۔ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تو رعب دور سے پڑ جاتا تھا، یہ خصوصیت تو نہ ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رعب دور سے پڑ جاتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا جو رعب پڑتا تھا وہ تھا پولیس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، دور دور تک پولیس کھڑی ہوتی تھی، جب پولیس کو دیکھتے تھے تو رعب پڑتا تھا، ظاہری اسباب کو دیکھنے سے رعب پڑتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے ظاہری اسباب نہیں بنائے تھے کہ دور دور تک پولیس کو کھڑا کیا ہو، لیکن پھر بھی رعب پڑ جاتا تھا۔ اس لحاظ سے یہ خصوصیت ہے، ان کا رعب ظاہری اسباب کی وجہ سے پڑتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بغیر اسباب کے پڑتا۔ جی ہاں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں میں نماز ہر جگہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ عبادت خانے میں آ کر ہی پڑھتے تھے، باہر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس امت میں حکم عام ہے، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، سڑک پر پڑھ لو، جنگل میں پڑھ لو، مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے باہر بھی۔ پہلے امتوں میں نماز ہوتی ہی نہیں تھی جب تک کہ عبادت خانے کے اندر نہ پہنچے۔ ایسے طہورا، زمین کو ہمارے لیے مطہر بھی بنا دیا گیا، ہاتھ مارو تیمم کر لو۔ پہلی امتوں میں تیمم تھا ہی نہیں، پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، صرف اسی امت میں تیمم آیا۔ تو یہ ہماری امت کی خصوصیت میری امت میں سے جہاں بھی اس کو نماز پالے، نماز پڑھ لے، مسجد ہو یا نہ ہو۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، ہمارے لیے غنیمتیں بھی حلال کر دی گئیں، نہیں حلال تھی کسی امت کے لیے مجھ سے پہلے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی۔ اس امت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں غنیمتیں حلال ہوئی ہیں، پہلے غنیمت حلال نہیں تھی، جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ رکھ دیا جاتا تھا ایک طرف، آگ آتی تھی آسمان سے وہ کھا جاتی تھی، انسان مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت میں وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا جاتا ہے، مجاہدین میں وہ سارے کھاتے پیتے ہیں، وہ سارے کھاتے پیتے ہیں۔ جی ہاں دوسرے گھنٹے میں آگے آ جائیے گا، آپ کو سلا لیں اچھی طرح۔ اوتیت شفاعت، مجھے شفاعت کبریٰ دے دی گئی، شفاعت کبریٰ
کسی اور کو نہیں دی گئی۔ قیامت میں جب اٹھیں گے، حساب کتاب میں ذرا دیر ہوگی تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان سفارش کر دیں، حساب کتاب شروع تو ہو، پتہ تو چلے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے درخت سے روکا تھا اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس درخت کا دانہ کھا لیا، آج مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ آج بڑے غضب میں ہیں۔ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں 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 میں نہیں سفارش کر سکتا، میں نے بیٹے کی ناجائز سفارش کر دی تھی دنیا میں، اس لیے مجھے اب ڈر لگتا ہے۔ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس آئیں گے یعنی مجھ سے 3 جھوٹ صادر ہو گئے تھے، حقیقت میں تو جھوٹ نہیں تھے، جھوٹ کے مشابہ تھے۔ حاضی اختی بل فعلوا کبیرہم ھذا اور انی سقیم، یہ 3 جھوٹ میری زبان سے نکل گئے تھے، آج مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے نہیں 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 میں نہیں سفارش کر سکتا، میں نے گھونسا مارا تھا ایک آدمی کو، مر گیا، میں نے گھونسا مارا تھا وہ مر گیا، آج کہیں پکڑ نہ لے کہ تو تو قاتل ہے، تو تو قاتل ہے۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کیا کروں کیا کروں، میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا، میری امت نے کہہ دیا کہ یہ خدا ہے، پھر میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ آج مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے خدا کہا گیا ہے، میں کس زبان سے سفارش کروں؟ تم جاؤ نبی آخر الزمان کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سب اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہیں، وہ کریں گے سفارش۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں ہاں مجھے اجازت ہے سفارش، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع فرما دیجئے، حق تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جی مقام محمود مراد ہے یہاں، یہ خاص مجھے دیا گیا ہے اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ 5ویں چیز، نبی بھیجا جاتا تھا اپنی ہی قوم کی طرف، مجھے بھیجا گیا سب لوگوں تک۔ شبہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی نبوت بھی تو عام تھی، اس لیے سب کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توحید ان کی جو انہوں نے بیان فرمائی تھی اس کا ماننا سب کے ذمہ ضروری تھا، آگے فرعی احکام اس کی پابندی پوری دنیا پر نہیں تھی، اس لیے بعثت ان کی خاص تھی اپنی قوم کے لیے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کی بعثت تھی اگلے نبی کے آنے تک، ان کی نبوت باقی تھی، جب اگلا نبی آ جائے بس ان کی بعثت ختم، اب دوسرے نبی پر ایمان لانا ضروری ہو جائے گا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کسی اور پر ایمان لانا ٹھیک نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت قیامت تک رہے. اس لحاظ سے اس میں عموم ہے. چلیے جی ہاں اذا لم یجد ماء ولا ترابا، پانی بھی نہ ملے مٹی بھی نہ ملے. کوئی قید کر دے لکڑی کے کمرے میں یا لوہے کے کمرے میں، اب نہ پانی نہ مٹی نہ وضو نہ تیمم، اب کیا کرے؟ فاقد الطہورین کا مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں. ابو داؤد، امام بخاری لینا چاہتے ہیں یہ قول کہ اسی طرح نماز پڑھ لیں، بغیر وضو کے بغیر تیمم کے نماز پڑھ لیں. اور دلیل بنانا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے بغیر وضو اور تیمم کے بھی نماز پڑھی تھی. ہم اس کا جواب دیتے ہیں اس وقت ابھی تیمم نازل نہیں ہوا تھا، اب تو تیمم نازل ہو چکا ہے. اب نہیں کر سکتے کہ بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لیں. ٹھیک، ابھی تو تیمم نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو نازل ہو چکا ہے، اب حکم الگ ہے، وہ کافی نہیں ہے. چلیے پڑھیے. یا وہی مضمون جو پیچھے گزرا. چلیے جی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دو شرطیں بتا رہے ہیں. تیمم کی پانی نہ ملے اور نماز فوت ہونے کا خطرہ ہو. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم فرما لیا تھا. پانی تلاش کرتے تو وہ آدمی چلا جاتا جس نے سلام کیا تھا. ٹھیک، اس لیے جلدی سے تیمم کر کے جواب دے دیا. تو وہاں پانی بھی جلدی میں نہیں ملا، پانی تلاش کرتے ہو دیر ہو جاتی اور جواب فوت ہو جاتا. جواب ہوتا ہے اسی مجلس میں، کوئی سلام کرے تو اسی مجلس میں اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. تو مجلس ختم ہو جاتی. تو جیسے وہاں دو شرطیں تھیں، پانی نہیں، فوت ہونے کا اندیشہ. ایسے نماز کے اندر بھی پانی نہ ہو اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے گا. تیمم کر لے گا. یہ دو شرطیں نکل آئیں. چلیے یہ حضرت عطا بھی یہی فرماتے ہیں. چلیے جی ہاں مریض کے پاس اگر سے پانی ہو لیکن کوئی اس کو پانی دینے والا نہ ہو، خود وہ لے نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. چلیے جی ہاں ابن عمر اپنی زمین میں تھے جو جرف جگہ میں تھی. عصر کا وقت آ گیا، مربد النام جگہ ہے، تو نماز پڑھ لی. پھر مدینہ منورہ داخل ہوئے. حالانکہ سورج ابھی بلند تھا لیکن دوبارہ نہیں پڑی. یہ مربد النام یہ دو
1 میل یا 2 میل دور تھا مدینہ منورہ سے، تو بہرحال 1-2 میل پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ چلیے یہاں آپ نے تیمم کر کے سلام کا جواب دیا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ